أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم كره فقد مس القوم كره مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 140 اور 141 کی تلاوت کی ہے. ان آیات میں اللہ تعالی نے جنگ احد اور جنگ بدر کا نقشہ پیش فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو حوصلہ دیا ہے کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر جنگ احد میں آپ کو نقصان پہنچ چکا ہے تو اسی طرح کا نقصان جنگ بدر میں ان کافروں کو پہنچ چکا ہے، تو اس لیے یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ دن جو ہوتے ہیں بدلتے رہتے ہیں کہ کبھی بندے کے اوپر مشکل وقت آتا ہے اور کبھی آسانی ہو جاتی ہے. آیت کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر مکمل طور پر سمجھ آ جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 140. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان یمسسکم، ان کا مطلب اگر، یمسسکم یعنی مس کرنا، ٹچ کرنا، لگنا. ان یمسسکم اگر تمہیں لگا ہے، کرہن زخم، اگر تمہیں زخم لگ چکا ہے، فقد پس یقیناً مسل قوما، مس کا مطلب وہی ٹچ کرنا، لگنا، قوم کو یعنی کافر قوم کو بھی یہ لگ چکا ہے. کرہن زخم، مثلہ اس جیسا، یعنی اس جیسا زخم ان کو بھی لگ چکا ہے. جس طرح دیکھے نا جنگ بدر میں کفار قتل ہوئے، 70 کفار جو بڑے سردار تھے ان کے قتل ہو گئے اور 70 ان کے گرفتار ہوئے، تو ان کو بڑا دھچکا لگا. اسی طرح جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کے قریب زخمی بھی ہوئے، لیکن گرفتار تو کوئی نہ ہوا. اور مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ بھی کیا گیا. یہ بہت بڑا تکلیف دہ کام تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی شہید ہوئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. اور تقریباً کوئی گھر بھی نہیں تھا انصار کا جس میں سے کوئی شہید نہ ہوا ہو. یعنی بہت اللہ تعالیٰ نے یہاں حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر ان کو آپ کو زخم لگا ہے تو ان کو بھی لگ چکا ہے. ان یمسسکم اگر تمہیں لگ چکا ہے، کرہن زخم، فقد پس یقیناً مسل قوما تو اس قوم کو بھی یعنی کفار قریش کو بھی کرہن زخم لگ چکا ہے، مثلہ اسی طرح کا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، تل کا ایسے،
ایام یوم کی جمع دن، اور ایسے دن جو ہیں اللہ تعالیٰ نداولھا بدلتے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے دنوں کو بدل دیتا ہے بین الناس لوگوں کے درمیان، یعنی اس طرح کے دن لوگوں میں اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے، جس طرح کہ اب کفار کو پہلے سختی ہوئی، 70 ان کے بڑے سردار مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ جنگ احد میں مسلمان 70 شہید ہوئے، تو یہ دن بدلے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کے مشکل دن جو ہوتے ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللہ، اور اس کا مقصد اللہ بتا رہے ہیں کہ وَلِيَعْلَمَ اللہ، تو اللہ تعالیٰ معلوم کرنا چاہتا ہے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، یعنی اس میں بھی امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معلوم کرتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تاکہ معلوم فرما لے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنکم، اور پھر ان کو عطا فرما دے اپنی طرف سے شہداء، شہادت سے، تو ان کو شہادت کی موت عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو شہداء میں شامل فرما دے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، نہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اگلی آیت ہے 141 آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، محض کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک فرما دے الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے، نیست و نابود کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اِن یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ وتلک الایام نداولھا بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر اس وقت آپ کو زخم لگ چکا ہے تو یقیناً اس جیسا زخم اس کافر قوم کو پہلے ہی لگ چکا ہے۔ ہم ایسے دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور ان کو بھی جو تم میں سے شہید ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، تاکہ اللہ تعالیٰ صاف فرما دے ان کو، یعنی پاک صاف کر دے ان کو جو ایمان والے ہیں، اور مٹا دے ان کو جو کافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جنگ احد میں نقصان ہوا تو یہ بھی ایک قسم کا امتحان تھا۔ غور کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی امتحان میں سب سے پہلے جن کا پتہ چلا وہ منافقین تھے، کیونکہ عبداللہ بن ابی جو تھا، جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں جنگ نہیں لڑوں گا، میدان جنگ میں میں نہیں لڑوں گا اور واپس جاؤں گا، تو اس کے ساتھ 300 جو نام کے مسلمان تھے وہ بھی شامل ہو گئے، اور وہ منافقین تھے تو وہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ تو پہلا تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لیا کہ منافقین کا پتہ چل گیا کہ کون سے اس میں مسلمان اپنے آپ کو شو کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے، لیکن دراصل وہ منافق تھے۔ تو 300 اس میں سے غائب ہو گئے، وہ چھوڑ گئے میدان کو۔ تو وہ
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امتحان جو تھا، کیونکہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ایمان والے تھے ان کو شہادت کے مرتبے پر بھی پہنچایا۔ اس لیے مسلمان جو ہیں وہ 70 کے قریب شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، شہید جو ہو جاتا ہے اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، اور وہ تو زندہ ہوتا ہے، اس کو مردہ نہ کہو، کیونکہ قرآن پاک میں 2 دفعہ تو ارشاد فرمایا ہے نا کہ شہید کو آپ مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے وہ بڑی عظمت کا مقام ہے شہید ہونا، کیونکہ شہادت میں بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے تو وہ معاف نہیں ہوتا، ورنہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جب شہید ہونے والے کے خون کا قطرہ زمین پر ایک گرتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو وہ ساتھ لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، یہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو فتح دی یا کافروں کو کامیابی دی، تو یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ تمہارا امتحان تھا، واللہ لا یحب الظالمین، وہ تو کافر ظالم ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ محبت نہیں کرتا، نہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا، ان سے کوئی محبت نہیں کرتا، نہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ والے یو ماہ صلاح الذین آمنوا، تاکہ اللہ پاک صاف کر دے ان کو جو ایمان والے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کیسے فرماتا ہے کہ ان کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر اللہ کے حضور وہ پیش ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کی ابدی زندگی پاتے ہیں۔ تو ان کو اس لیے فرمایا مقام ان کا اتنا بلند ہے کہ ان کو مردہ بھی نہ کہو، زندہ ہے، اللہ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ اللہ نے یہاں فرما دیا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو کافروں کو مٹانا چاہتا ہے۔ تو گویا اصل بات یہی ہے کہ اگر ہم اس پہ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جب مکمل طور پر اللہ کے فرمان پر عمل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، تو اس کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ تو جہاد میں آنے والی تکلیفیں بندے کی صفائی اور گناہوں سے معافی کا سبب بن جاتی ہیں، گناہوں کی گندگی صاف ہو جاتی ہے اور بندے مومن بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرما دیا کہ اگر آپ کو زخم پہنچ چکا ہے تو ان کافروں کو بدر میں بھی ایسا ہی زخم مل چکا ہے، تو صدمہ اور پریشانی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دکھ اور تکلیف اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہر قسم کی میل کچیل کو صاف فرما دیتا ہے اور کافروں کی طاقت کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ کسی کو فاتح کسی کو مفتوح فرما دیتا ہے، کسی کو شکست عطا فرماتا ہے اور کسی کو فتح عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے آزمائش کا وقت ہوتا ہے جب کافروں کا پلہ بھاری ہوتا ہے، جہاں مومن اور منافق نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، برے بھلے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ امتحان ہوتا ہے جہاد کے وقت، اس وقت مسلمانوں میں جو اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں شہادت کے مرتبے پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ کافروں کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، ہماری تو ان ظالموں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور اللہ کیونکہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو آخر کار مسلمانوں کو ہی
یہ کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، اگر ان کو مل بھی جائیں وقتی طور پر ہوتی ہیں، لیکن اصل میں مسلمانوں کے لیے ہی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کو آزمائش میں دیکھا جاتا ہے کہ پورے اترتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی جھولی میں ہی ساری کامیابیاں ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ابو سفیان نے احد کے دن 3 بار پکارا تھا کہ کیا قوم میں، کیا ان مسلمانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرمایا تھا۔ پھر اس نے کہا 3 بار، کیا ابو قحافہ کا بیٹا ہے، موجود ہے؟ پھر 3 بار کہا، کیا عمر بن خطاب ہے؟ جواب نہ دیا گیا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ وہ سب کے سب مارے گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہوئے اور فرمایا، اے دشمن خدا، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، جن کے نام تو نے لیے ہیں وہ سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا۔ پھر وہ حبل بت جو تھا اس کے گن گانے لگا، تو جب اس کے گن گانے لگا، اس کی کوئی حمد و ثنا جیسے ہوتی ہے، ہم تو اللہ کی کرتے ہیں، وہ بت کی کرنے لگا۔ تو اس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جواب دو کہ اللہ سب سے برتر و اعلیٰ ہے۔ جب انہوں نے مسلمانوں نے کہا کہ اللہ سب سے برتر و اعلیٰ ہے، تو پھر ابو سفیان بولا کہ ہماری تو عزا بھی ہے۔ عزا بت کا نام تھا جو مؤنث بت تھی، یعنی حبل دیوتا تھا اور عزا اس کی دیوی تھی، اس طرح کا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، مسلمانوں کو، کہ آپ ان کو کہو کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا تو مولا ہے ہی نہیں۔ ابو سفیان نے سنا تو اپنے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان آیات میں مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا ہے اور ڈھارس بنائی ہے کہ غم ہو، خوشی ہو، فتح ہو، شکست ہو، کامیابی ہو، ناکامی ہو، خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، یہ آتی رہتی ہیں جس طرح دھوپ سایہ ہوتا ہے۔ اس لیے ناکامی پر آپ کو بد دل کمزور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نئے عزم اور ہمت کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ مومنوں اور منافقوں کی پہچان ہو جائے۔ پتہ چل گیا عبداللہ بن ابی منافق کے ساتھ 300 منافق جو گئے تھے میدان کو چھوڑ کر، تو اس سے منافقوں کا پتہ چل گیا کہ منافق نکل گئے۔ اور پھر اس میں یہ بھی فائدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آزمائش فرماتا ہے تو مسلمانوں کو ان کے گناہوں سے معاف فرما کے جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں بھی زندگی عطا فرماتا ہے، جیسے ان کو شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے، تو شہید زندہ ہوتا ہے اور جنت میں بھی مقام پاتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ برکت ہے، یہ اور مسلمانوں میں برداشت اور صبر کی استقامت کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے جنگ میں حزن و ملال، تکالیف اور اس طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے مسلمانوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاکیزگی ان کو عطا ہوتی ہے، اللہ ان کو پاک کر کے شہادت کے اعلیٰ رتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ بعض اوقات جب انسان آزمائش میں کامیاب نہیں ہو پاتا تو شیطان یا نفس یا کوئی اور مخلوق اس پر قبضہ پا لیتی ہے، تو پھر وہ جو ہے اللہ کی رحمت سے دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آزمایا اور کفار کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ دیکھ لیں، فتح مکہ جب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکمل غلبہ عطا فرمایا کفار پر۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر نیزے اور تلوار کے اور تیر کے 60 زخم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ زخم مندمل ہو جاتے تھے اور جڑ جاتے تھے، اور اسی طرح ہاتھ پھیرتے پھیرتے وہ زخم ختم ہو گئے، شفا میں بدل گئے، مندمل ہو گئے، جڑ گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی طرف سے کرم فرمائی تھی ان کے لیے۔ اصل میں یہ سب آزمائش تھی، اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ آپ نے آزمائش میں ہمیشہ کوشش کرنی ہے، استقامت کے ساتھ صبر کرنا ہے، اور مشکل میں برداشت کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک کر کے شہادت بھی عطا فرمائے گا، ورنہ مصیبتیں اور مشکلیں جو تکلیفیں آئیں گی وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرما دیا، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے دین حق کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں، اور پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہوں اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ آمین۔